अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया है। मंडे को 26 अप्रैल को ये इजलास होगा इस्लामाबाद में। इजलास का एजेंडा क्या होगा और पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से स्पेशली क्या डिस्कशन चल रही है या क्या डिस्कस किया जाएगा, फ्यूचर क्या है पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी का, इस हवाले से बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान से भी हमारी सिटिंग हुई है, गपशप हुई है, मुलाकात हुई है पीडीएम के हवाले से, पीडीएम का फ्यूचर और पीडीएम की जो जमातें हैं या जो रह गई हैं पीडीएम में, या दो जमातें जो निकल गई हैं उनके हवाले से पीडीएम में क्या चल रहा है और वो जमातें ख़ुद क्या सोच रही हैं, इस हवाले से आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास मंडे को यानी आज से 2 दिन बाद मंडे 26 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान ने शाम 4 बजे अपनी राशगाह पर इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इस इजलास में पीडीएम के जो जमातें हैं, 8 जमातें जो रह गई हैं, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस, ये नेशनल पार्टी भी ये शिरकत करेंगी। ये 2 जमातें तो चली गई हैं। अब इस इजलास में आइंदा की इन जमातों की जो 8 जमातें हैं इनकी हिकमत अमली तय की जाएगी और आइंदा का प्लान एहतजाजी तहरीक के हवाले से आपस में 8 जमातें मिलकर एहतजाजी तहरीक को किस रुख में लेके जाना है इस पर डिस्कस किया जाएगा। 2 जो जमातें हैं नून पीपल्स पार्टी और एएनपी, इन दोनों जमातों को दावत नहीं दी गई इस इजलास में। जो मंडे को 26 अप्रैल को जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी को भी मदऊ नहीं किया गया और एएनपी को भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी ख़ुद अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं पीडीएम से, अपना एहतजाज पीडीएम के ख़िलाफ़ कर चुके हैं, पीडीएम की क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा चुके हैं। ढेर सारे इल्ज़ामात लगाए मौलाना फजल रहमान के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के, उन्होंने माज़रत भी की है ARY पे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि जो नोटिस जारी किया गया था, शोकाज नोटिस पीपल्स पार्टी और एएनपी को, जिस पर वो भड़क गई हैं दोनों जमातें। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा हंगामा बर्पा किया पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने भी खामोशी से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जितना मातम किया इस शोकाज नोटिस पर, वो शायद मेरा ख़्याल है कुछ ज़्यादा ही एहतजाज कर लिया पीपल्स पार्टी ने। इतना बड़ा इशू नहीं था जितना पीपल्स पार्टी ने इसको इशू बनाया था, अना का मसला बना दिया था। ये बिल्कुल उसी तरह ही था जिस तरह मरियम नवाज़ गिरफ़्तार हुई थी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में मौजूद थे। मैं भी कौमी असम्बली कवर करता रहा हूँ, मैं भी उस वक़्त कौमी असम्बली में मौजूद था। तो हमारे सामने बिलावल ने जो तकरीर की, पूरी कौम ने ज़ाहिर वो सुनी थी, उसमें रिएक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन बिलावल साहब ने दिया था। हुक्मरानों को बेगैरत कहा था कि तुम लोग इतने बेगैरत हो कि ख़वातीन को गिरफ़्तार करते हो, इस तरह बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। तो लोगों ने उस वक़्त भी कहा था कि यार बिलावल साहब को इतना इमोशनल और इतना रिएक्शन शदीद जो है इस हद तक जाकर नहीं देना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही हो गया मसाला बिलावल साहब की तरफ से। तो उसी तरह का ही सीन पीपल्स पार्टी ने शोकाज नोटिस पर भी किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतजाज किया। इल्ज़ामात भी लगाए पीडीएम पर, मौलाना फजल रहमान पर कि मौलाना ने ये किया, मौलाना ने ये किया, मौलाना ने ये किया, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद फिर इस्तीफ़े भेज दिए। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े तो नहीं देना चाह रही, ये तो तय हो चुका है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। एएनपी
استعفوں کے حامی تھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، لیکن ANP شوکاز نوٹس پر ناراض ہو کر انہوں نے اتنا شدید احتجاج نہیں کیا ANP نے جتنا پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا۔ ANP نے صرف اجلاس بلایا، اجلاس میں غور کیا گیا، شوکاز نوٹس پر جائزہ لیا گیا، اعتراض ضرور کیا گیا کہ شوکاز ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا، ہم تو PDM کے ساتھ کھڑے تھے، PDM کی جماعتوں کے ساتھ کھڑے تھے، استعفوں کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے صرف یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، یہ ہم نے خلاف ورزی کی۔ اور اس کے لیے بھی ANP کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وضاحت بھی کر دی تھی شاہد خاقان عباسی کو اور مولانا عبدالغفور حیدری کو، مردان میں سلیم صافی کے سسر کے فاتحہ پر اتفاق سے اکٹھے ہوئے تھے، شاہد خاقان عباسی بھی ادھر وہاں پر موجود تھے، مولانا عبدالغفور حیدری بھی، اور پھر ANP کے جو رہنما ہیں میاں افتخار حسین، امیر حیدر ہوتی اور زاہد خان، یہ تینوں موجود تھے۔ تو ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے پوچھا تھا ANP سے کہ آپ لوگوں نے ووٹ کیوں دیا یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے سینٹ میں۔ تو ANP کے رہنماؤں نے ان کو وضاحت دی تھی کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے، قربت ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے، ایک ذہنی ہم آہنگی ہمارا ورکنگ ریلیشن ہمارا بنتا ہے آپس میں، تو پیپلز پارٹی نے بار بار ریکویسٹ کی، جس کی وجہ سے ہم نے ان کی ریکویسٹ کی وجہ سے ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، بس اتنا قصور تھا۔ باقی اس کے علاوہ ANP نے کوئی بڑی خلاف ورزی کسی قسم کی نہیں کی تھی۔ تو ANP کا موقف تھا کہ جب ہم نے وضاحت کر دی تھی مولانا عبدالغفور حیدری اور شاہد خاقان عباسی جو سیکرٹری جنرل ہیں PDM کے، ان کے سامنے، تو اس کے بعد یہ نوٹس نہیں بنتا تھا۔ بہرحال یہ میں نے پروگرام شروع میں بھی کیا تھا، جب یہ نوٹس جاری ہوا تھا شوکاز نوٹس، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، PDM کے رہنماؤں سے بھی غلطی سمجھ لیں کہ ہو گئی ہے، ان سے شوکاز نوٹس شاید نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس کو ریئلائز بھی کیا شاہد خاقان عباسی نے، پھر وہ معذرت بھی کر لی پیپلز پارٹی سے، لیکن پیپلز پارٹی استعفے بھیج چکی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ اب مولانا نے اجلاس بلایا ہے پیر کو، اس میں ان استعفوں کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی کے استعفے تو پہنچ چکے ہیں، اگر ANP کے ابھی تک اناؤنس تو نہیں کیے ANP نے کہ انہوں نے بھی کوئی استعفے بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے، لیکن علیحدگی تو اختیار کر چکی ہے ANP۔ تو پیپلز پارٹی کے اگر ANP نے بھی استعفے بھیجے ہیں تو ان پر بھی غور کیا جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کے استعفوں پر راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ اور شیری رحمان، جن کے پاس عہدے تھے PDM کے، ان تینوں کے استعفوں پر بھی مشاورت کی جائے گی کہ استعفے منظور کیے جائیں، اور دونوں جماعتوں کے حوالے سے رخصتی کا ایک جو پیغام ہوگا وہ بھی اس اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ مولانا نے یہ پچھلا اجلاس جو کیا تھا PDM کا، اس میں بھی جو میڈیا ٹاک کی تھی، اس میں مولانا نے کہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کریں گے کہ وہ واپس آ جائیں اور چیزوں کو ریئلائز کریں، ہم انتظار کریں گے، لیکن ابھی تک انتظار کیا مولانا نے اور PDM نے، پیپلز پارٹی نے کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ مولانا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، بڑی طویل نشست ہوئی، اس میں ہم نے مولانا سے یہ معلوم کیا کہ پیپلز پارٹی، ظاہر ہے ڈسکس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ آن دا ریکارڈ ہوتی ہیں، تو مولانا کی باتوں میں سے اخذ ہم نے یہ کیا کہ پیپلز پارٹی اب شاید واپس نہیں آئے گی، شاید بھی لفظ میں نکال دیتا ہوں، پیپلز پارٹی واپس نہیں آئے گی، پیپلز پارٹی نے خود اپنا راستہ بند کر دیا PDM میں واپسی کا۔ مولانا تو ابھی تک وہ انتظار ہی کر رہے ہیں نا، منڈے تک بھی انتظار کریں گے کہ رابطہ ہو۔ ہم نے مولانا سے یہ بھی پوچھا تھا کہ زرداری صاحب سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ کچھ رابطے ظاہر ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا ہم رپورٹ نہیں کراتے، اور رابطہ تو ہوتا ہے، لیکن ایز سچ ایسا رابطہ نہیں ہے واپسی کے حوالے سے یا کوئی PDM کے حوالے سے، لیکن سیاست ہے، ظاہر ہے دوستی تعلق تو ہے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی،
تو ان کے درمیان رابطہ ہوتا رہتا ہے، یعنی 2 4 5 دن کے بعد رابطہ ہوتا رہتا ہے، لیکن واپسی کے حوالے سے کوئی سین نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی بالکل اپنا ایک لکیر کھینچ چکی ہے کہ پی ڈی ایم اس طرف اور ہم اس طرف، ادھر تم ادھر ہم والا کام جو بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ویسے بھٹو صاحب نے ایسا کہا نہیں تھا، جس صحافی نے یہ ہیڈ لائن نکالی تھی اس نے خود، عباس اطہر صاحب، انہوں نے خود یہ کالم لکھا تھا، وضاحت کی تھی اپنی زندگی میں کہ یہ بھٹو صاحب کے الفاظ نہیں تھے، یہ ہم نے اس کو اینگل دے کر ہم نے ہیڈ لائن نکالی تھی، لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ یہ بات منسوب کر دی گئی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے لکیر کھینچ دی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ ادھر تم ادھر ہم والا کام پیپلز پارٹی کر چکی ہے، تو پیپلز پارٹی کے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اے این پی کا بھی واپسی کا کم ہی چانس ہے۔ تو اب باقی 8 جماعتیں رہ گئی ہیں، تو 8 جماعتوں نے اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہے استعفوں کے حوالے سے، کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے کہ لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ لانگ مارچ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، یہ جو آزادی مارچ تھا 2019 کا، وہ صرف مولانا اکیلے ان کی جماعت کے لوگ تھے تو بھی وہ کامیاب رہا۔ 13 دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے، لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ تھے۔ جے یو آئی تو بہت زیادہ، ظاہر ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ جے یو آئی کے کلیم کرتے ہیں، کوئی 40 لاکھ کے قریب کلیم کرتے ہیں کہ لوگ تھے، لیکن چلو کوئی 40 لاکھ نہ مانے، لیکن ہزاروں لاکھوں تو تھے نا، لاکھوں تو کہہ سکتے ہیں جو کراؤڈ تھا۔ ہم تو شروع سے آخر تک جائزہ لے رہے تھے نا، 2 2.5 کلومیٹر تک جو یہ ایریا تھا وہ لوگ ہی لوگ تھے، ظاہر ہے۔ تو مولانا اکیلے، اگر ملین مارچ بھی مولانا نے کیے ہیں جے یو آئی نے، تو مولانا اکیلے بھی اپنا لانگ مارچ کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ نکلتے؟ پیپلز پارٹی تو بڑا کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے تو بڑی تیاری کر لی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، لیکن نتھی کر دیا گیا استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ۔ تو یہ بتایا جائے نتھی کیوں کیا گیا لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو؟ اس طرح کا پیپلز پارٹی تو کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے بڑی تیاری کر لی تھی، لیکن سندھ کے علاوہ باقی پیپلز پارٹی کے لوگ کتنے نکلتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ جو ظاہر ہے ووٹ بینک پنجاب میں پیپلز پارٹی کا رہا نہیں ہے، اور کے پی میں جو ہے تو تھوڑا بہت ہے کے پی میں، لیکن فوکس اب سندھ ہی رہ گیا ہے پیپلز پارٹی کا۔ تو پیپلز پارٹی کے سندھ سے تو لوگ نکلتے، یقیناً نکلتے، لیکن اگر اب پیپلز پارٹی اب الگ ہو گئی ہے تو اب مولانا اگر لانگ مارچ کرنا چاہیں، مسلم لیگ نون ان کے ساتھ اگر لانگ مارچ میں سیریس ہو تو یہ 2 جماعتیں ہی کافی ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے چھوٹی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں جو باقی 6 جماعتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، ان کے بھی کارکنان اپنے بساط کے مطابق ضرور شرکت کریں گے، لیکن اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ لانگ مارچ کب کیا جائے، اگلا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، حکومت کے حوالے سے کیا کرنا ہے، استعفوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے، تو اس پر حکمت عملی طے کی جائے گی، اور آئندہ کا جو پلان ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اور اے این پی کے حوالے سے بھی اسپیشلی، اس پر بھی ڈسکس کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو منڈے 26 اپریل یعنی 2 دن کے بعد جو منڈے آ رہا ہے، پیر آ رہا ہے، سوموار، مولانا نے شام 4 بجے پیر کو یہ اجلاس بلایا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی، جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دعوت نہیں دی گئی۔ باقی جو جماعتیں ہیں 8 وہ شرکت کریں گی اور آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔